جو نرسری ہے اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور اس وقت تو پیپلز پارٹی کے بعض وزراء جماعت اسلامی فوبیا کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کی باتیں ہی ختم نہیں ہوئی تھیں، جو سیاسی اور ناجائز طریقے سے بنے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ مرتضی وہاب صاحب، ہمیں ان کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی تقرری غیر آئینی، غیر سیاسی، غیر اخلاقی عمل ہے، اور ان کو برطرف ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو آج ہی نوٹس دینا چاہیے کہ برطرف ہوں، تاکہ ایک میسج تو جائے کہ شفافیت کچھ انتخابات کی سامنے آئے۔ تو ابھی وہی پورے نہیں پڑ رہے تھے کہ سعید غنی صاحب نے بھی روزانہ جماعت اسلامی کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی ہے، اور تازہ فرمودات تو ان کے ایسے ہیں کہ جس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہماری ان کے بارے میں ایک اچھی رائے تھی کہ چلیں وہ پولیٹیکلی بیہیو کرتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب وہ جس ٹریک پر آ گئے ہیں تو یہ وہ سعید غنی تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں گٹروں کی لائنوں کے اندر بوریاں ڈال دیتے ہیں۔ اور بھائی جماعت اسلامی والے تو یہ ساری گند صاف کرنے والے لوگ ہیں جو آپ نے اور ایم کیو ایم نے پورے شہر پر مسلط کی ہے۔ جماعت اسلامی نے تو خدمت کی ہے، آپ خود اس پورے عمل کے گواہ ہیں۔ آپ اپوزیشن میں تھے نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ، اور کتنی چیزوں میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مل کر جو ہے چیزیں کی جاتی تھیں، اور یہ شہر صاف ہوا تھا، شفاف ہوا تھا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے میئر بن گئے تھے، لیکن ہم اس طرح کی چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے اس پورے عمل میں جو فسطائیت کا پورا زمانہ تھا، جب پیپلز پارٹی کراچی کے 70% علاقوں سے بوریا بستر لپیٹ چکی تھی، جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے سعید غنی صاحب آپ ان آبادیوں میں، تو الحمدللہ جماعت اسلامی فیس کرتی تھی اور ہم کام کرتے تھے۔ اب آپ کو ایم کیو ایم اچھی لگنے لگی ہے، اور ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ویسے تو آپ کے ساتھ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے سب سے آسان بات یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ایم کیو ایم کو مینڈیٹ مل جاتا تھا یا وہ لے لیتے تھے، تو آپ اس مینڈیٹ کو حاصل کر لیتے تھے اپنی طاقت سے، اپنے پیسوں سے، اور دونوں مل کر پھر کراچی کے اختیار کو چھینتے رہتے تھے، اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہے۔ اس وقت بھی ایم کیو ایم ایک گورنری، 2 وزارتوں اور جو ہے وہ دو تین وفاقی وزارتوں پر پھر بک گئی ہے، اور وہ دونوں ایک ہی بولی بولنے لگے ہیں کراچی کے خلاف، کراچی کے عوام کے خلاف۔ کراچی میں تو مہاجر سب سے بڑی تعداد میں ہیں، کراچی میں تو پختون ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، بڑی تعداد میں بلوچ ہیں۔ تو ان سب کے خلاف آپ دونوں مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود صفائی نہیں کرتے، کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود لائٹیں توڑ دیتے ہیں، کراچی والے خود جو ہے وہ کراچی کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ماشاءاللہ۔ آپ تو تعمیر پہ تعمیر کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا شاندار کر دیا ہے کہ یہاں پر سب ویز چل رہی ہیں۔ آپ 14 سال سے کراچی میں پانی کے 4 منصوبے لے آئے ہیں۔ آپ نے تو K4 K5 K6 K7 سب بنا دیا ہے۔ اب تو ٹینکروں میں پانی نہیں، نلکوں میں پانی آتا ہے 24 گھنٹے۔